بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم۔ آپ کی صحت کو لے کے یہ میری پہلی فلائی ویڈیو ہے۔ سب سے پہلا ٹاپک جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اس کو میں نے نام دیا ہے اینٹی بائیوٹکس اور آپ۔ سب سے پہلے یہ کہ اینٹی بائیوٹکس ہوتی کیا ہے؟ اینٹی بائیوٹکس وہ میڈیسن ہے جو ہمارے جسم میں جراثیم کے خلاف لڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ عمومی طور پہ ہوتا یوں ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہم کو ایک پرسکرپشن آپ نے لکھ کے دیتے ہیں جس میں ساتھ وہ مینشن کرتے ہیں کہ یہ میڈیسن آپ نے 5 دن 10 دن 7 دن یا 14 دن تک استعمال کرنی ہے۔ جب ہم گھر آتے ہیں تو اللہ پاک ہم کو 2-3 دن میں شفا دے دیتے ہیں تو ہم وہ ساری میڈیسن آپ کر دیتے ہیں۔ درد کی دوائی اور طاقت کی دوائی چھوڑنا اس سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اینٹی بائیوٹکس کا کورس مکمل نہیں کرتے تو اس سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ آپ کو میں ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ فرض کریں جی کہ ایک دہشت گردوں کا ایک گروہ جو ہے وہ آپ کے ایریے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کے گاؤں کے ایریے میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ وہ چھوٹی چھوٹی سی عارضی جو ہے وہ چوکیاں بنا لیتے ہیں یا مورچے بنا لیتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے جیب سے ریوالور نکالتے ہیں، آپ ان کو زخمی کر دیتے ہیں گولی مار کے، ایک مورچے پہ حملہ کرتے ہیں۔ اب ہوتا یوں ہے کہ جو زخمی ہوئے جو دہشت گرد ہیں وہ اپنے باقی جو ساتھی ہیں دہشت ان کو بتا دیتے ہیں کال کر کے کہ اس طرح ہم پہ حملہ ہوا ہے، ہماری چوکیاں کمزور ہیں، تو اس بندے ہمارے ریوالور کے ذریعے فائر کیا تو لہٰذا آپ مورچہ مضبوط کرو۔ تو وہ یہ کر لیتے ہیں جی کہ وہ مٹی کی بڑی جو بوریاں ہوتی ہیں وہ رکھ لیتے ہیں مورچے کے گرد، ٹھیک ہے، تو مورچہ مضبوط بنا لیتے ہیں۔ پھر جب آپ بندوق لے کے یا رائفل لے کے جب دوسرے مورچے پہ جا کے گولی مارتے ہیں تو دہشت گردوں کو گولی نہیں لگتی، ٹھیک ہے، کیونکہ مورچہ میں مضبوط کر لیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر الٹیمیٹلی آپ کو اس مورچے کو اس گرانے کے لیے آپ کو لانچر کا، میزائل کا یا ٹینک کا استعمال کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہانی کیوں نہ ہم انہیں جو ہنر تو یوں چاہیے تھا کہ ہم نے جو دہشت گرد جو پہلا مورچے جس پہ حملہ کیا ان کو زخمی کرنے کے بجائے سیدھا سیدھا مار دیتے ہیں ہم ان کو، ٹھیک ہے۔ اگر سیدھا مار دیتے ہم ان کو تو وہ دوسروں کو خبر نہ کر سکتے، تو اس طریقے سے ہم چپکے سے دوسروں کے ساتھ بھی مورچوں پہ جا کے اس طرح حملہ کرتے، سب دہشت گردوں کو خاتمہ کر دیتے۔ یہی سسٹم اینٹی بائیوٹکس کا ہے، ٹھیک ہے۔ اینٹی بائیوٹکس جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ وہ گولیاں ہیں اور جو جراثیم ہیں وہ دہشت گرد ہیں۔ جب ہم 2 یا 3 دن کی میڈیسن استعمال کرتے ہیں وہ جراثیموں کا مکمل خاتمہ نہیں کرتی۔ اس سے یوں ہوتا ہے کہ جراثیم جو ہوتے ہیں ڈیمیج ہو جاتے ہیں، جراثیم زخمی ہو جاتے ہیں لیکن مرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ مرتے نہیں ہیں تو وہ آپ باقی جراثیموں کو یہ خبر دے دیتے ہیں کہ اس طریقے سے حملہ ہوا اور یہ اس طرح کی میڈیسن آ رہی ہے تو آپ اپنا قوت مدافعت مضبوط کرو، تو وہ قوت مدافعت اپنی مضبوط کر دیتے ہیں اس دوائی کے خلاف۔ پھر بعد میں ہم جتنی بھی ادویات دیتے رہتے ہیں وہ اس پہ اثر نہیں کرتی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم دوسری مثال کہ جیسے ہم ویکسین کراتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ کور ٹائم چل رہا ہے تو ویکسین کروا رہے ہیں ہم لوگ، کیوں کہ جب اللہ نہ کرے جب ہم پہ کرونا کا وار ہو، ٹھیک ہے، تو ہمارے جسم خود بخود پہلے سے ہی قوت مدافعت اس نے اتنی ڈیولپ کی ہو کہ اس کو وہ شکست دے سکے کرونا کو، ٹھیک ہے۔ تو سیم لائک ایسے ہی ہے کہ جب ہم تھوڑی سی مقدار میں دوائی کھاتے ہیں، اینٹی بائیوٹکس چھوڑ دیتے ہیں تو یہ جراثیموں کے لیے ویکسینیشن کا کام کرتی ہے، وہ ویکسینیٹڈ ہو جاتے ہیں اس چیز دوائی سے، پھر نیکسٹ ٹائم جو بھی دوائی اس طرح کی آئے گی وہ اس پہ ان پہ اثر نہیں کرے گی، ٹھیک۔ آج کل اس ٹائم پاکستان میں تقریباً میں ابھی ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا 70 to 80% کچھ اینٹی بائیوٹکس ایسی ہیں جو ریزسٹنٹس ہیں، جن میں جو ریزسٹنٹ کر چکی ہیں آپ سے مثلاً ایک میڈیسن ہے جو 70 سے 80 100 میں سے اگر 80 لوگ ہیں ان میں وہ کام نہیں کر رہی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہم لوگ خود ہیں۔ ہم کو جب تھوڑا بہت ہلکا پھلکا بخار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ سے ہمارے ہر گھر میں ایک ڈسپینسری ہے جس میں ہمارے دادا کی، ہمارے بھائی کی، بہن کی، چھوٹے بچوں کی ہر طرح کی میڈیسن پڑی ہوئی ہے۔ ہم خود اسے کوئی اٹھا کے اینٹی بائیوٹکس استعمال کر لیتے ہیں، اللہ پاک شفا بھی دے دیتے ہیں۔ اب ہم کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آیا کہ یہ جو اینٹی بائیوٹکس ہے یہ گولیوں کی شکل میں گھر پہ پڑی ہوئی ہے، لانچر کی شکل میں پڑی ہوئی ہے یا توپ کی شکل میں پڑی ہوئی ہے، تو اگر ایک جراثیم بیچارہ اتنا کمزور سے اس کو تھپڑ مار کے ہم اس کو مار سکتے ہوں تو اس پہ آپ نے لانچر چلا دیا تو کل تو وہ اپنی قوت مدافعت تو ڈیولپ کرے گا نا کہ یہ بندہ بڑا خطرناک ہے، اتنا لانچر لے کے آ گیا ہے، تو جراثیم جو ہوں گے وہ ہوشیار ہو جائیں گے،
وہ اپنے دفاعی نظام پہ زیادہ توجہ دیں گے، ٹھیک ہے، وہ مضبوط ہو جائیں گے. پھر خدا نخواستہ جب آپ اس طرح رینڈملی میڈیسن استعمال کرتے رہتے ہیں، جب اسپتال میں جاتے ہیں کسی سیریس مسئلے کے ساتھ، اسپتال کی دہلیز پہ پہنچتے ہیں، تو آپ کو پھر مہنگے آپ اپنے دہشت گردوں کو، جسم کے اندر جو دہشت گرد ہیں آپ کے جراثیم اتنا مضبوط کر چکے ہوتے ہیں کہ ان پہ گولی نہیں افیکٹ کرتی. پھر الٹیمیٹلی ہمیں میزائل مارنا پڑتا ہے. تو جہاں پہ میزائل مارتے ہیں تو میزائل پہ تو نہ صرف دہشت گردوں کے گھر تباہ ہوتے ہیں، ساتھ ہمارے اپنے عزیزوں کے گھر بھی تباہ ہوتے ہیں. اپنے عزیزوں کے گھر تباہ ہونے سے مراد یہ کہ ہماری قوت مدافعت بھی ڈیمیج ہو جاتی ہے میزائل سے. جب ہم، کیونکہ میڈیسن جو ہے یہ کیمیکل زہر ہے، انتہائی احتیاط کے ساتھ ہر چیز کو استعمال کرنا پڑتا ہے. تو پھر جب وہ قوت مدافعت بھی ہماری ڈیمیج ہوتی ہے، خرچہ بھی بڑھتا ہے، مہنگائی کا دور ہے، پھر آپ کو اتنے مہنگے انجیکشن بھی لگتے ہیں، ٹھیک ہے. تو لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو پیغام کے ذریعے آپ لوگ جو ہے نیکسٹ ٹائم جب اسپتال جائیں گے، آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب اس میں اینٹی بائیوٹک کون سی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے جی آپ سر یہ آپ کی اینٹی بائیوٹک ہے، یہ آپ استعمال کریں. پھر آپ اس کا کورس مکمل کریں. تو آپ اپنے عزیزوں کی صحت کا خیال رکھیں بہت زیادہ ہے، اور اپنے دہشت گرد جو آپ کے اندر ہیں ان کو زخمی نہ کریں بلکہ ان کا مکمل خاتمہ کریں. اور جو لوگ جن سے آپ پیار کرتے ہیں ان تک یہ میری ویڈیو بھیجیں. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے